والعلا الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین احتشام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آج کے جمعۃ المبارک پر بسنت کی شرعی حیثیت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی یہ جشن بہاراں یا بسنت کے نام سے ایک بدعت رائج ہوتی جا رہی ہے اور گویا کہ اس کو بھی ایک تہوار کی طرح منایا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ اگر آپ کسی چیز کو روک نہیں سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرماتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت کرنا یہ مومنوں کو فائدہ دے گا۔ اور ایک مقام پہ قرآن نے فرمایا کہ فَذَكِّرْ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ آپ نصیحت فرمائیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام کسی چیز کو کسی پر ٹھونسنا نہیں ہے، آپ کا منصب کسی پر کسی بات کو مسلط کرنا نہیں۔ حضرات گرامی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ صرف چند رسمی عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کا دین نہیں کہ جو صرف مسجد تک محدود ہے، کوئی آیا اور ٹوپی پہنی اور پوجا پاٹ کر کے چلا گیا۔ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ آپ اگر مختصر پیرائے میں یہ سمجھیں تو بچے کی پیدائش سے لے کر
اس کے کسی انسان کے قبر تک جانے کے ایک ایک سفر کو، ایک ایک بات کو قرآن اور اسلام کھل کے بیان کرتا ہے۔ اگر ہم اس بسنت نامی تہوار کی بات کریں تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام نہ تو اس کو ایک کھیل ہونے کی حیثیت سے قبول کرتا ہے اور نہ ہی اسلام اس کو ایک تہوار کی حیثیت سے قبول کرتا ہے۔ وجہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی کھیل ہوتے ہیں جن کا بندے کی جسمانی بھی کوئی اس کا کوئی فائدہ ہو، تو اگر وہ ثابت نہ بھی ہو تو چونکہ وہ بندے کی ورزش کے طور پر وہ اس کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اس کا جسم جتنا توانا ہوگا، اس کا جسم جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ عبادت کے اندر اتنا ہی وہ زیادہ خشوع اور خضوع کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں، پہلے آپ اس کھیل کو دیکھیں، آیا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس کو سامنے رکھ کے اس کو اس زاویے پہ پرکھا جائے۔ اور تہوار کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے اپنے تہوار ہیں، اور ان تہوار کو منانے کا اسلام کا اپنا ایک انداز ہے، اس کا اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے۔ اوپر والا اسپیکر بند کر دیں جی۔ جیسے یہ پارسیوں کی عید تھی، یوم نیروز، مہرجان۔ اب یہ پارسیوں کی عید کا دن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی تعظیم کر کے اس کا روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ اسی طرح جو دوسری اقوام ہیں ان کے اپنے اپنے مذہبی تہوار ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بیساکھی، ہولی، دیوالی، یہ ہمارے اس برے صغیر کے اندر بھی ہندوؤں میں، سکھوں میں یہ پائے جاتے ہیں۔ تو خاص اگر کوئی بندہ اس دن میں وہ دیکھے ہر طرف مٹھائی لگی ہوئی ہے، مٹھائی کی کثرت ہے، تو وہ اسی کو دیکھ کر اسی چکر میں آ کر تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ نہ تو اس کا ذہن یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہوں، نہ ہی وہ اپنے ذہن میں اس قسم کا تصور رکھتا ہے، لیکن اس سے چونکہ ایک خاص قسم کے تہوار کو سپورٹ ملتی ہے، اس کی ترویج ہوتی ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، حضور مدینہ میں تشریف لائے، تو مدینہ کے جو یہودی تھے وہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس 10 محرم کو، اس عاشورہ کو، چونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جبر و استبداد سے نجات ملی تھی، تو اس دن کو یوم تشکر کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پر ہم مناتے ہیں۔ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا رشتہ زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ تاکید یہ بیان فرمائی کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ یہ 9ویں کو اس کے ساتھ ملایا جائے یا 11ویں کو اس کے ساتھ ملایا جائے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا بھی اظہار ہو جائے اور یہود کے ساتھ مخالفت بھی ہو جائے، خاص ان کے تہوار کی، ان کے اس خاص دن کی تعظیم لازم نہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا کہ اگر وہ کہیں مسجد سے گزر رہا ہے تو اپنے مال سے مسجد کی بھی خدمت کر کے جا رہا ہے، لیکن آگے جا کے کہیں کوئی شیطانی کھیل ہو رہا ہے تو وہ اس میں بھی شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں نے پہلے عرض کیا کہ چند رسوم اور چند چیزوں کے اور پوجا پاٹ کا نام نہیں، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہماری ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک بسنت، اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مقام پہ حضور نے فرمایا، من تشبہ بقوم فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ عاشورہ کا روزہ ہے نا جی، عبادت کا کام ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہم عاشورہ کا روزہ بھی رکھیں گے اور ساتھ 9ویں یا 11ویں کو ملا کے یہود کی مخالفت بھی کریں گے۔ اسی طرح مشرکین بھی پگڑیاں اور امامیں پہنتے تھے۔ حضور نے فرمایا الامامۃ تیجان العرب، اور دوسرے مقام پہ الامامۃ تیجان المسلمین۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو امامیں ہیں یہ عرب کا تاج ہیں، یہ جو امامیں ہیں یہ مسلمانوں کا تاج ہیں، یہ ان کی عزت، آبرو اور وقار کی علامت ہیں۔ تو اب چونکہ امام مشرکین بھی پہنتے ہیں پگڑیاں، وہ بھی سجاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا بھی حکم دیا۔ فرمایا کہ وہ چونکہ ٹوپی کے بغیر امامیں پہنتے ہیں، تم ٹوپیاں بھی ساتھ شامل رکھو۔ گویا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضرات گرامی، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جس کو دیکھے اس کا رنگ پکڑ لے۔ ہندوؤں کے رسوم، سکھوں کی رسوم، عیسائیوں کے رسوم، جہاں جہاں بندہ جہاں رہتا رہے اور معاشرے سے بندہ اتنا متاثر ہو جائے کہ دوسری جو رسوم ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر لے۔ اب اسی طرح دیکھیں، اسلام کا ایک الگ سے انفرادیت کا ایک نظام ہے، اور لوگ بھی داڑیاں رکھتے تھے، مشرکین داڑیاں رکھتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی داڑیوں کے اندر وہ گریں ڈالتے تھے، وہ داڑیوں کے اندر گریں ڈالتے تھے۔ تو اب مسلمان بھی داڑیاں رکھتے ہیں، یہ سنت رسول ہے، سنت موقدہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقد لحیتہ
فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بَرِیٌّ مِّنْہُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو داڑھیوں میں گانٹھ لگائے، داڑھی میں گانٹھ لگائے، یہ جو ان کا طریقہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں محمد اس سے بری ہوں، اس سے بری ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی اور احادیث کے واقعات سے جو میں نے آپ کے سامنے استدلال پیش کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی اپنی ایک شناخت ہے، مسلمان کا اپنا ایک تشخص ہے، اس کے اپنے تہوار ہیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور مقام پہ کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر، میں نے دیکھا ہے، ہم دیکھا دیکھی جو ہے، ہماری خوشیاں ہوں غمیاں ہوں، یہ جو معاشرتی رواج ہے مزاج ہے، دیکھا دیکھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اسوہ رسول میں کس چیز کی کمی ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بسنت نامی تہوار ہے، یہ جو جشن بہارا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سراسر امت کو تباہی کی طرف دھکیلنے والی چیزیں ہیں۔ حضرات میں عرض کروں کہ یہ جو تہوار چلا آ رہا ہے، یہ تو پچھلے زمانہ جاہلیت سے بھی چلا آ رہا تھا، لیکن اس میں سب سے بڑی جو قباحت شامل ہوئی، سب سے بڑی قباحت اس میں 1750 میں یہ شامل ہوئی کہ ایک ہندو حقیقت رائے نامی ایک ہندو تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے امام الانبیاء فخر المرسلین جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور اس نے ساتھ ساتھ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی بھی گستاخی کی، اور اس حقیقت رائے نامی گستاخ کو، گستاخ رسول کو، گستاخ اہل بیت کو پھر اس دور میں پھانسی کی سزا ہوئی، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کی پھانسی کو رکوایا جائے، لیکن اس کی پھانسی کو رکوا نہ سکے، اور جب اس کو پھانسی ہو گئی تو اس حقیقت رائے نامی گستاخ رسول، گستاخ اہل بیت، اس ہندو کی یاد میں پھر انہوں نے اس بسنت میلے کا آغاز کیا، اس جشن بہارا اور بسنت میلے کا آغاز کیا، اور ایک ہندو رئیس کالو رام نے اس حقیقت رائے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس کا آغاز کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کا اپنا فلسفہ ہے، اسلام کا اپنا تہوار کے جو ہے وہ اپنے فلسفے ہیں۔ آپ عید الفطر کو دیکھیں، عید الاضحیٰ کو دیکھیں، اسلام کا فلسفہ تہوار کیا ہے؟ عید الفطر ہے تو سراپا خیر ہے، عید الفطر ہے تو سراپا خیر ہے، عید الاضحیٰ ہے تو سراپا خیر ہے۔ عید الفطر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، عید کے دن ایک بار زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ عامت المسلمین کے فائدے کے لیے،
محروم طبقے کے فائدے کے لیے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا تصور تہوار ہے۔ عید الاضحیٰ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز بھی جھکاتے ہیں اور جانور ذبح کر کے اس کا فائدہ عامت المسلمین کو آپ دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا فلسفہ تہوار ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہاں سے چل رہا ہے، اور مسلمان قوم دیکھا دیکھی مسلمان قوم کے بچے کہاں تک آگے نکل گئے، اور آپ دیکھیں، اندازہ کریں، اس کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں۔ اگر آپ اس تہوار کے فلسفے سے اس بسنت میلہ یا جشن بہارا کو آپ اس کا موازنہ کریں، تب بھی اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ پھر آپ کسی اور دوسرے پہلو سے دیکھ لیں، ادھر کہتے ہو کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ادھر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نماز میں کمزور ہو سکتا ہوں، میں روزے میں کمزور ہو سکتا ہوں، میں حج و زکوٰۃ میں عبادات میں کمزور ہو سکتا ہوں، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جذبہ ہے، میں اس کے لیے کٹ مر سکتا ہوں لیکن اس میں کمزور نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، اگر فلسفہ تہوار کو دیکھیں تو اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھیں کہ وہ حقیقت رائے نامی گستاخ رسول، گستاخ اہل بیت، اس کو پھانسی دی گئی اور اس کی یاد میں یہ تہوار منایا جانے لگا، تو اس اعتبار سے دیکھیں کیا اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ ہر زاویہ دیکھیں، اگر پھر دیکھیں اس تہوار میں یہ موت کا کھیل ہے۔ جب یہ ہوتا ہے آپ اخبار پڑھتے نہیں، یہ انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب ہے۔ کہیں بچے، کہیں لڑکے، کہیں بڑے چھتوں سے نیچے گرتے ہیں اور جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں، جان گنوا بیٹھتے ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے۔ یہ جو اس کی کیمیکل دھاگا ہے، یہ کیمیکل ڈور ہے، راستے سے گزرتے ہوئے کئی بندوں کو یہ زخمی کر دیتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا فلسفہ تہوار پہ بھی، اس معیار پہ بھی یہ پورا نہیں اتر رہی۔ اور اگر اپنی تاریخ اور ہسٹری کے حساب سے دیکھیں تب بھی یہ اسلام کے نام پر یہ گویا کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہے، بدنما داغ ہے۔ پھر آپ انسانی جانوں کو دیکھیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہے، پھر دیکھیں اور اس میں کون سا اچھا پہلو ہے جہاں پہ یہ لڑائی کا، فتنے کا، فساد کا، جھگڑے کا سبب ہے۔ فساد، انما الفتنۃ اشد من القتل، اس فتنے کو، فساد کو، شر کو قرآن کہتا ہے یہ جو فتنہ ہوتا ہے، فساد اور شر ہے، یہ تو قتل سے بھی آگے ہے۔ تو کیا آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں، اس زاویے سے پرکھنے کی کوشش کریں تو کیا اس میں فتنہ اور فساد نہیں ہوتے؟ کتنی لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور فتور ہوتے ہیں۔ تو گویا اسلام اس کو اس حوالے سے بھی کنڈیم کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ پھر اور دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کئی مواقع پہ سنا کہ امام علی مقام، امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین، ان میں سے کسی نے کوئی کھجور جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈال لی صدقے کے مال سے، تو انگلی ان کے منہ میں ڈال کے اسے باہر نکال کے پھینک دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہا کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ آل رسول پہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، اب اگلا اس کا تصور دیکھیں، مسلمانوں کے بچوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو اسلام یہ سکھاتا ہے تربیت دی جائے، انہیں ایسی چیزوں سے باز رکھا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوٹنے کا تصور، یہ ڈور لوٹنے کا تصور، یہ پتنگ، یہ لوٹنے کا تصور، گویا کہ اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں
تو تب بھی یہ اسلام سے متصادم ہے کہ اس میں لوٹنے کا تصور ہے، جس کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے۔ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے لوٹو، لوٹ کے سوٹ سکھائی جاتی ہے، اور کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں اس کے اڑانے کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، کسی نے آپ سے پوچھا اڑانا، آپ نے کہا جائز نہیں، لڑانا آپ نے کہا گناہ ہے، اس کو پیچے لگانا کہتے، کہا یہ لڑانا گناہ ہے، اور اس کو بیچنا کیونکہ یہ ناجائز کام ہے، اور اس دور میں تو یہ ملکی قانون کے اعتبار سے بھی ناجائز ہے، تو جو دوہرے ناجائز کام میں ملوث ہوگا وہ اپنی آمدنی کو کیا ڈکلیئر کرے گا، وہ اپنی آمدنی کو کیا کہے گا کہ یہ حلال کی ہے؟ گڈے ڈور اور اس سے جو پیسہ بنایا ہے تو کیا اس کو وہ حلال پیسوں میں شمار کرے گا؟ تو حضرات گرامی قدر، اس کے علاوہ اس کا کوئی ایسا پہلو نہیں، کوئی ایسا زاویہ نہیں۔ اگر ادھر آپ دیکھیں تو حیا، شرم، غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، بچے اور بچیاں چھتوں پہ کھڑے ہیں اور میوزک بجایا جا رہا ہے، تو گویا شرم اور حیا کا بھی جنازہ نکال دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، یعنی کسی بھی کام میں جو حیا ہوتا ہے، حیا ایک معنی ہوتا ہے، حیا ایک آڑ ہوتا ہے جو بندے کو بندوں کے سامنے بھی جواب دہ ہونے سے شرم پیدا کرتا ہے، اور بندے کو مولا کے سامنے بھی جواب دہ ہونے سے شرم پیدا کرتا ہے۔ تو جب یہ گانے بجانے لگائے جائیں گے، ڈیگ لگائے جائیں گے، اور لوگوں کے آرام نیندوں پہ خلل ڈالا جائے گا، اور یہ بے حیائی کا بازار گرم کیا جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاء والایمان، حضور نے فرمایا حیا اور ایمان اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب حیا رخصت ہو جاتا ہے تو پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان باقی بچتا ہے، کہا جب حیا رخصت ہو گیا ایمان بھی رخصت ہو گیا، جہاں پہ حیا باقی ہوگا وہاں پہ ایمان رہے گا۔ حضرات گرامی، بہت ساری باتیں میں اس پہ اور بھی عرض کر سکتا تھا، لیکن وقت کے جو ہے تنگ دامنی کی وجہ سے میں انہی معروضات پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اسلام کا اپنا ایک تصور ہے، فلسفہ تہوار کا اپنا تصور ہے، اور جس چیز کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہوں، فساد ہی فساد ہوں، اور جس چیز کے اندر عیب ہی عیب ہوں، اسلام قطعاً اسے برداشت نہیں کرتا۔ ہمیں ہر حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، ہر حوالے سے قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، اور مسلمانوں کے بچوں کو اور مسلمانوں کو انہی کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا